نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت و برکات والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کی صبح شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کا آغاز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ تفسیر قرطبی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ فیضان سنت مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج، کھانا غرض یہ کہ عبادت و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوں، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز قائم برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیت آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ اس نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔